میرا چونکہ موضوع سائنسز نہیں ہے فی الحال، ہم واپس آتے ہیں، ہم اگلے جو ہے صفت پر چلتے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا انزل من السماء ماء، آسمان سے وہی پانی نازل کرتا ہے، وہی ہے، یہ اسی کی صفت ہے، اور کوئی نازل نہیں کر سکتا، ورنہ تو نازل کریں گے تو بدبو ہی پیدا ہوگی، حبس ہی پیدا ہوگی۔ جیسے لاہور میں ہمارے ملک میں بھی انہوں نے بارش برسانے کی کوشش کی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا تھا، اس میں گرمی اور حدت میں اضافہ ہوا، گرمی اور حدت میں کمی نہیں ہوئی۔ انہوں نے پولوشن کا یہ حل نکالا تھا کہ مصنوعی بارش نازل کر دی جائے، تو مصنوعی بارش سے پولوشن ختم نہیں ہوتی، پولوشن تو ختم ہوتی ہے کسی اور طریقے سے۔ ٹھیک ہے، ایک الٹرنیٹو حل اسے قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن پرفیکٹ حل نہیں تھا۔ انہوں نے کوشش کی جس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلا۔ ہمیں وہ جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ میسر نہ آ سکے، وہ میسر آئیں گے اسی وقت جب وہ خالق کائنات، وہ رب کائنات، وہ جو اصل مالک ہے تمام جہانوں کا، وہ اصل خالق ہے جو تمام جہانوں کا، جو حکیم ہے، جس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، جب وہ بارش نازل کرے گا تو پھر ہمیں وہ مطلوبہ نتائج میسر آئے۔ بارش کا ہلکا سا، اصل بارش کا ہلکا سا دوران ہر طرف ایک زندگی کی لہر دوڑا دیتا ہے، اور مصنوعی بارش جتنی بھی برسا دی جائے وہ مقام نہیں حاصل کر سکتی۔ اگلی صفت کی طرف چلتے ہیں۔ رب کائنات نے سورہ الانعام آیت نمبر 95 سے 103 میں اپنی 10ویں صفت جو بیان کیا وہ یہ فرمائی ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ قَدِرًا، وہ وہی ہے جو بارش برسا کر ضائع نہیں کر دیتا، بلکہ کیا کرتا ہے، اس بارش کو برسانے کے بعد اس سے ہر چیز کی، ہر طرح کی جڑی بوٹی وہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے نکالتا ہے، اور اسی سے سرسبز و شاداب ہر ایک کو کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی بھی اتنی لمبی چوڑی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رب کائنات کی یہ صفت کہ وہ کیسے اگاتا ہے، کس طرح اگاتا ہے، اس پر بھی بات پچھلے پروگرام میں بھی، آج بھی مختصراً تھوڑا سا شروع میں بات ہوئی کہ وہ کیسے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے پودا نکالتا ہے، کیسے گٹھلی سے جو ہے نا پودا نکالتا ہے۔ وہ تو وہ ہے جو بغیر گٹھلی کے بھی کھجوریں اگا دیتا ہے، وہ تو وہ ہے جو گٹھلی کے بغیر بھی کھجوریں اگا دیتا ہے۔ وہ نکال کے لے گئے تھے نا یہودی، سرکار کو بلا کر لے گئے تھے کہ کھجوریں یہ دبائیں، یہ صبح تک یہ کھجور پر پھل بھی لگا ہونا چاہیے۔ آپ تشریف لے گئے، آپ نے جا کر وہ گٹھلیاں دبائیں اپنے ہاتھ سے، تو رات کو وہ یہودی نکال کے لے گئے کہ نہ ہوں گی نہ اگے گا، لیکن صبح اگا بھی، کھجوریں بڑی بھی، ان پر پھل لگا بھی، لیکن پھلوں کے اندر گٹھلیاں نہیں تھی۔ آج بھی وہ کھجور موجود ہے مدینہ طیبہ پائی جاتی ہے۔ تو وہ ہے جو گٹھلیوں کے بغیر بھی باغ اگا دیتا ہے، وہ تو وہ ہے جو گٹھلیوں کے ساتھ بھی اگاتا ہے، دانوں کے ساتھ بھی اگاتا ہے، اور گٹھلیوں کے بغیر بھی۔ اسے کسی وسیلے کی، کسی ذریعے کی، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بغیر کسی کی مدد کے اپنے افعال سر انجام دے دیتا ہے۔ وہ تو کن فرماتا ہے، اور کن ابھی ادا نہیں ہوتا کہ کام ہو بھی جاتا ہے۔ ہاں، ہمیں طریقہ ضرور سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ بھی طریقہ ہے، اس طریقے سے تم عمل کرو۔ تم اور خالق میں فرق یہی ہے کہ تم مجبور ہو، تم معذور ہو، تم محتاج ہو، وہ محتاج نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے، وہ معذور نہیں ہے، وہ طاقتور ہے۔ رب کائنات نے 11ویں جو صفت بیان فرمائی وہ فرمایا بدیع السماوات والارض، وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو ابتداء نئے سرے سے پیدا کرنے والا، ظاہر کرنے والا۔ کون ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کی؟ وہ بار بار قرآن میں سوال کرتا ہے نا، کس نے تخلیق، کس نے زمین کو بچایا، کس نے آسمانوں کو بلند کیا؟ سورہ الملک پڑھ کے دیکھ لیں، آسمانوں کے بارے میں سوالات ہیں، اور جسے پڑھ کر کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جو ایمان لے آئے، جو فلکیات جانتے تھے، جو سائنسز جانتے تھے۔ انہوں نے جب سورہ ملک پڑھی اور اس میں جب یہ غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ آسمان کی طرف دیکھو، حل تری من فطور،
کیا اس میں کہیں پھٹن دکھائی دیتی ہے تمہیں؟ تو پھٹن تو دکھائی نہیں دیتی. کتنے ایسے ہیں جنہوں نے یہ پڑھا، تحقیق کی، دیکھا، اور جب ان کی آنکھیں قرآن کے اس فرمان کے مطابق، رب کے فرمان کے مطابق تھکی ہاری واپس آئی تو دل نے بھی تسلیم کیا، دماغ نے بھی تسلیم کیا، ہاں کوئی ہے جس نے ایسا تخلیق کیا.